آئیے ابو شہما صاحب، مائک آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے ہاں ایک لہجہ ہے، ایک انداز ہے، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری میں ملک گیر شہرت رکھنے والی ساری صلاحیتیں موجود ہیں۔ مستقبل ان کا بڑا روشن ہے اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ مائک ہے، آپ ہیں اور جناب ابو شہما صاحب ہیں۔ معزز حاضرین اور ڈیس پہ بیٹھے معتبر شورا اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنا کسی تمہید کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں ارشاد عنایت کہ حقائق کو بیاں کرنے میں میں مشہور رہتا ہوں۔ واہ، حقائق کو بیاں کرنے میں میں مشہور رہتا ہوں۔ حقائق کو بیاں کرنے میں مشہور رہتا ہوں، کروں میں کیا بھلا فطرت سے ہی مجبور رہتا ہوں۔ واہ واہ، حقائق کو بیاں کرنے میں حقائق کو بیاں کرنے میں مشہور رہتا ہوں، کروں میں کیا بھلا فطرت سے ہی مجبور رہتا ہوں، اور کسی کی جی حضوری چھل کپٹ مجھ سے نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، کسی کی جی حضوری چھل کپٹ مجھ سے نہیں ہوتی، منافق لوگ سے شہما میں اکثر دور رہتا ہوں۔ منافق لوگ سے شہما میں اکثر دور رہتا ہوں۔ اور ایک غزل کا مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص، اور یہ غزل خاص کر میں نوجوان ساتھیوں کے لیے اور دوستوں کے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ مغل سرائے اور آس پاس کے بہت سارے دوست ساتھی یہاں پہ موجود ہیں۔ میں مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص۔ جو آگے چل رہے ہیں وہ تمہیں بڑھنے نہیں دیں گے، جو آگے چل رہے ہیں وہ تمہیں بڑھنے نہیں دیں گے، جو آگے چل رہے ہیں وہ تمہیں بڑھنے نہیں دیں گے، تمہارے نام کا سکہ کبھی چلنے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے بھائی، کیا کہنے، تمہارے نام کا سکہ کبھی چلنے نہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی ابو شہما صاحب، کیا کہنے۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے دوستو۔ دیکھیے کیا حوصلہ ہے، کیا عزم ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی شہما، اس کو واقعی ہم نے اپنا چھوٹا بھائی مان لیا ہے۔ اس مشاعرے میں بہت بڑا رول ابو شہما بابو کا ہے اور ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ بہت اچھے، کیا کہنے کمو صاحب، واہ واہ، بہت اچھے، واہ واہ، بہت شکریہ، یہ محبتیں تھیں آپ کی۔ کیا کہنے کہ تمہارے نام کا سکہ کبھی چلنے نہیں دیں گے، کیا کہنے، اور تمہیں ہی کوششیں کرنی ہے ظلمت سے نکلنے کی، واہ 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 واہ، تمہیں ہی کوششیں کرنی ہے ظلمت سے نکلنے کی، تمہیں ہی کوششیں کرنی ہے ظلمت سے نکلنے کی، تمہیں ہی کوششیں کرنی ہے ظلمت سے نکلنے کی، بھروسے ان کے بیٹھے تو کبھی پھلنے نہیں دیں گے، بہت اچھے، بھروسے ان کے بیٹھے تو کبھی پھلنے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اب علم کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، چند لوگوں کی ایسی بات ہے۔ یہ شعر بطور خاص پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارے نام کا سکہ کبھی چلنے نہیں دیں گے۔ کیا حوصلہ ہے بھائی ابو شہما صاحب، واہ واہ۔ اور ہے جن کے پاس دریا علم کا محدود رکھتے ہیں، کیا کہنے، ہے جن کے پاس دریا علم کا محدود رکھتے ہیں،
ہے جن کے پاس دریا علم کا محدود رکھتے ہیں، جن کے پاس دریا علم کا محدود رکھتے ہیں، وہ دجالی صفت والے تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے، وہ دجالی صفت والے تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ یہ دجالی صفت والے تمہیں پڑھنے نہیں دیں گے۔ اور بطور خاص یہ بھی شعر دیکھ لیں، ارشاد عنایت بھائی، تمہیں پیسہ کھیوں کا ہر قدم عادی بنا دیں گے، تمہیں بیساکھیوں کا ہر قدم عادی بنا دیں گے، تمہیں بیساکھیوں کا ہر قدم عادی بنا دیں گے، تمہیں بیساکھیوں کا ہر قدم عادی بنا دیں گے، تمہارے پاؤں پہ وہ خود تمہیں چلنے نہیں دیں گے، تمہارے پاؤں پہ وہ خود تمہیں چلنے نہیں دیں گے، تمہارے پاؤں پہ وہ خود تمہیں چلنے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں۔ اور مکتبی حالات حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے سماعت فرما لیں کہ کبھی وہ قید رکھیں گے، کبھی گھر کو اجاڑیں گے۔ بہت اچھے، کیا کہنے ہیں۔ کبھی وہ قید رکھیں گے، کبھی گھر کو اجاڑیں گے، بہت اچھے۔ کبھی وہ قید رکھیں گے، کبھی گھر کو اجاڑیں گے، کبھی وہ قید رکھیں گے، کبھی گھر کو اجاڑیں گے، تمہیں حق کے لیے شمع کبھی لڑنے نہیں دیں گے، تمہیں حق کے لیے شمع کبھی لڑنے نہیں دیں گے۔ بہت اچھے۔ شامہ صاحب گل شال پیش کر رہے ہیں، کنوینر صاحب کمو بھائی۔ دیکھیے واقعی ابو شامہ صاحب کا عزم اور حوصلہ کہ اس عمر میں گلو بلبلو رخسار کا خیال باندھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس عمر میں گلو بلبلو رخسار کا خیال باندھنا چاہیے، لیکن غور و فکر کی شاعری سے ابو شامہ صاحب نے نوازا۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو شاعر ہیں، ان کی نظر ہندوستان پر بھی ہے اور ہندوستان کے حالات پر بھی ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس عمر میں غور و فکر کی شاعری ہو رہی ہے۔